یہ قصہ پنجاب کے ایک چھوٹے شہر کا ہے۔ یہ جس لڑکے کے ساتھ پیش آیا اس کا نام ارشد ہے۔ اس کی شادی کو 6 سال ہوئے تھے۔ اس کی وائف کا تعلق پنجاب کے ہی ایک دوسرے شہر سے تھا۔ ارشد بتاتا ہے کہ اس کی وائف ایک سینسیبل لڑکی تھی اور اس کے اندر تمام عادات بہت نارمل اور سلجھی ہوئی تھی۔ اسے ڈرانی موویز دیکھنے سے بہت ڈر لگتا تھا، حالانکہ ارشد کو ہارر موویز دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور ان تمام سالوں میں شاید ہی کوئی ایسی ہارر مووی ہو جسے وہ پورا دیکھ پائی ہو۔ نہ ہی اس کو پرینکس کرنے کا کوئی شوق تھا۔ کسی قسم کے مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی اسے نہیں تھے، اور جہاں تک ارشد کو پتہ تھا اس کی فیملی میں بھی کسی کے ساتھ ایسے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز نہیں تھے۔ تقریباً 2 مہینے پہلے ارشد کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا، کیونکہ اس کو آفس کے لیے اس دن جلدی نکلنا تھا اور کسی میٹنگ میں جانا تھا، ورنہ وہ ناشتہ آرام سے اپنی وائف کے ساتھ کرتا تھا۔ وہ چائے کی سپ لیتے ہوئے کچن سے نکل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، جو آگے کمرے کی دیوار سے لگی چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال بہت بڑے تھے اور وہی بال اس نے سائڈ سے دیکھے، پھر اس کی آنکھیں نظر آئیں۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس لیے وہ پوری طرح سے نظر نہیں آئی، لیکن وہ تیزی سے آفس کے لیے نکل رہا تھا اور اسے یوں دیکھ کر چائے اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچی۔ پینٹ پر گری ہوئی چائے کو صاف کرتے ہوئے وہ زور سے بولا کہ عیشا، تم نے تو مجھے ڈرا دیا۔ جب وہ مین ڈور سے باہر نکل رہا تھا تو اسے اپنی وائف کے پیچھے سے زور سے ہنسنے کی آواز آئی، لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ وہ تھوڑا حیران ہوا، کیونکہ آج سے پہلے اس قسم کا کوئی مذاق اس کی وائف نے اس کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ خیر، وہ آفس میں اتنا بزی رہا کہ یہ سب کچھ اس کے ذہن سے نکل گیا، اور جب وہ شام میں گھر واپس آیا تو بیوی کو ویسے ہی پایا جیسا کہ وہ اتنے سالوں سے عادی تھا۔ نہ اس نے صبح کا کوئی تذکرہ کیا اور نہ ہی اس کی وائف نے۔ دوسرا واقعہ 3 دن کے بعد پیش آیا۔ بیچ رات 2:30 بجے کے قریب رات کو پانی پینے اٹھا۔ کچن سے پانی پی کر نکل رہا تھا تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی بیوی کھانے کی ٹیبل کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ارشد کی ڈر کے مارے بہت زور سے چیخ نکلی۔ اس چیخ کو سن کر اس کی وائف بچوں کی طرح کرال کرتے ہوئے تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ وہ اتنا شاک تھا کہ اس کے پیچھے بھی نہیں بھاگا، وہیں کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس کا کوئی سینس بنا سکے۔ جب وہ کچھ دیر بعد واپس اپنے بیڈ روم پہنچا تو عیشا کروٹ لیے سکون سے سو رہی تھی، یا پریٹینڈ کر رہی تھی کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا کہ کیا وہ واقعی سو رہی ہے یا نہیں، لیکن وہ واقعی گہری نیند میں تھی۔ اس کو شک ہوا کہ کہیں اس نے کوئی بیڈ ڈریم تو نہیں دیکھا تھا۔ خیر، اگلی صبح ناشتے پر اس نے عیشا سے بہت کیجول ٹون میں پوچھا کہ رات میں تمہیں کیا ہوا تھا؟ عیشا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا، تم مجھے یہاں ٹیبل کے نیچے بیٹھ کر کیوں دیکھ رہی تھیں؟ وہ یہ سن کر اتنا زور سے ہنسی کہ اسے بھی ہنسی آ گئی۔ اس نے کہا، تم مجھے بعض دفعہ ڈرا دیتی ہو۔ وہ ہنستے ہنستے بولی کہ آپ بھی مجھے ہر وقت ڈراتے تھے تو میں نے حساب برابر کر دیا۔ آنے والے دنوں میں اس نے بہت دفعہ اپنی وائف کو چھپ چھپ کر اسے دیکھتے ہوئے دیکھا۔ کبھی وہ کاؤچ کے پیچھے چھپی ہوتی، کبھی کرٹنز کے پیچھے۔ ان کے بیڈ روم میں ایک ٹرنک رکھا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی وائف کو ٹرنک کے اندر سے جھانکتے ہوئے دیکھا۔ وہ آدھا ٹرنک کھول کر اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جب اس نے چلا کر بولا کہ عیشا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ تو بجائے باہر نکلنے کے
اس نے آہستہ سے ٹرنک کا کور بند کر لیا اور اندر ہی بیٹھی رہی۔ وہ غصے میں چپ کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ بہت ڈسٹرب ہو چکا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عیشا یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ اس کے اگلے 2 ہفتوں تک اس نے اپنی بیوی کو کہیں سے جھانکتے ہوئے نہیں دیکھا تو اسے لگا کہ شاید وہ صحیح ہو گئی ہے۔ ایک رات دونوں ٹی وی دیکھ رہے تھے تو اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ میں نے تمہیں چھپ کر مجھے دیکھتے ہوئے کافی دنوں سے نہیں دیکھا ہے۔ تو وہ بولی، ہو سکتا ہے کہ میں اب اتنی ایکسپرٹ ہو گئی ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کب آپ کو چھپ کر دیکھ رہی ہوں۔ ارشد نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن وہ کافی دنوں تک سوچتا رہا کہ کیا وہ مذاق کر رہی تھی یا وہ واقعی اب بھی اسے دیکھتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں چلتا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ وہ اب اپنی بیوی سے محتاط ہو چکا تھا۔ ایک ہلکا سا خوف اس کے اندر ہر وقت رہتا۔ وہ گھر میں چوکنا رہتا اور اسے یہی محسوس ہوتا کہ وہ کسی پردے، کسی دیوار، کسی صوفے کے پیچھے سے اسے دیکھ رہی ہے۔ 2-3 ہفتے بالکل صحیح گزرے اور آہستہ آہستہ چیزیں روٹین پر آ گئیں۔ ارشد یہ سب کچھ بیڈ ڈریم سمجھ کر بھول چکا تھا کہ ایک دن اچانک چیزیں پہلے سے زیادہ خراب ہو گئیں۔ اس کی وائف اس دن اپنی دوست کے یہاں صبح سے گئی ہوئی تھی۔ آفس سے آنے کے بعد وہ نہانے کے لیے باتھ روم گیا۔ وہ شاور لے رہا تھا کہ اسے پھر سے وہی فیلنگ ہوئی جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنی آنکھوں سے پانی صاف کر کے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ عیشا شاور کرٹن میں سے سر نکالے جھانک رہی تھی۔ اس کے لمبے بال شاور کرٹن کے پیچھے سے نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کا کاجل پانی کے قطروں کی وجہ سے بہہ کر اس کے گالوں پر آ چکا تھا اور اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور پھٹی ہوئی تھیں۔ منہ عجیب طریقے سے کھلا ہوا تھا۔ وہ ڈر کے مارے دیوار سے جا لگا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنا منہ پیچھے ہٹا لیا۔ کچھ لمحوں بعد باتھ روم کا دروازہ بہت زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ ارشد جلدی سے شاور کرٹن کھول کر باہر آیا اور باتھ روم کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ وہ 1 گھنٹے تک باتھ روم کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ باتھ روم کے اندر سے باہر کی آوازیں سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے ڈور کے بالکل پاس کچھ آوازیں آئیں۔ اسے یہ لگا کہ شاید یہ عیشا ہوگی جو دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی ہوگی اور ہنس رہی ہوگی۔ وہ غصے اور ڈر سے پاگل ہو رہا تھا کہ یہ صورتحال آ گئی ہے کہ وہ اپنے ہی گھر کے باتھ روم میں اپنی ہی بیوی سے چھپے ہوئے بیٹھا ہے۔ اس نے غصے سے چلا کر کہا، عیشا بہت ہو گیا یہ سب، تم نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے، ختم کرو یہ سب بکواس۔ اس نے دروازے پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہا۔ جواب میں کوئی آواز نہ آئی، گہرا سناٹا۔ کچھ منٹس مزید انتظار کرنے کے بعد بھی جب کوئی آواز نہ آئی تو وہ ڈر گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب کچھ بھی ہو اسے باہر نکلنا ہوگا۔ وہ ایکسپیکٹ تو یہی کر رہا تھا کہ عیشا دروازے سے لگی بیٹھی ہوگی، لیکن اس نے پھر بھی ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ اسے بیڈ روم میں کوئی نظر نہ آیا۔ وہ پورا دروازہ کھول کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اسے باتھ روم کے کلوزٹ کے اندر سے کرہانے کی آواز آئی، اور جب اس نے سر پیچھے کر کے موڑ کر دیکھا تو عیشا کلوزٹ کے دروازے کی آڑ سے جھانک رہی تھی۔ اب کی دفعہ اس کے چہرے پر بہت ہی مکروہ ہنسی تھی اور منہ سے کرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے منہ سے تھوک نکل رہا تھا اور اس کی پوری باڈی عجیب طرح سے شیور کر رہی تھی۔ ارشد یہ سوچ کر کانپ اٹھا کہ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اسی کے ساتھ باتھ روم میں بند اندر بیٹھی تھی۔ وہ جیسے تیسے کپڑے بدل کر اپنی گاڑی کی چابیاں لے کر گھر کو ویسے ہی ان لاک چھوڑ کر باہر بھاگا۔ جب وہ باہر بھاگ رہا تھا تو اسے اپنی وائف کے پیچھے سے زور زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آ رہی تھی، اس کی آوازیں اوپر بیڈ روم سے ہی آ رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر پہنچا اور ان کو تمام صورتحال کے بارے میں بتایا اور رات وہیں گزاری۔
اگلی صبح سب مل کر اس کے گھر پہنچے تو عیشا کمرے میں بالکل چپ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور زور زور سے آگے پیچھے ہل رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنے شوہر پر پڑی وہ دوبارہ بہت خوفناک طریقے سے ہنسنے لگی اور تھوڑی دیر میں پھر بالکل چپ ہو کر ہلنے لگی۔ سب سمجھ چکے تھے کہ یہ معاملہ کوئی سائیکیٹرسٹ یا عالم ہی حل کر سکتا ہے۔ ارشد بہرحال اب اس کے ساتھ اکیلے رہنے پر بالکل راضی نہیں تھا۔ دوسرے شہر سے لڑکی کے والدین کو بھی بلا لیا گیا اور عیشا کو دماغی اسپتال داخل کرا دیا گیا۔ وہاں اس کا علاج چلتا رہا، لیکن ارشد کے مطابق اس کی صورتحال بجائے بہتر ہونے کے مزید بگڑتی گئی۔ آخری اطلاع آنے کے مطابق اس کے والدین اس کو اپنے گھر واپس لے گئے تھے اور کسی عالم سے اس کا علاج چل رہا تھا، لیکن انہیں یہی نیوز ملی تھی کہ عیشا کی طبیعت بہتر ہونے کے بجائے دن بدن مزید بدتر ہوتی جا رہی ہے۔